اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلے سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں نا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے وسیلہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اب نیک اعمال کا وسیلہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ یعنی کہ فرض کرو جیسے آپ کو وہ غار والا ایک واقعہ یاد ہوگا کہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے، تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے نیک کام ایک نے تینوں نے اپنے اپنے نیک کام یاد کیے، پتھر ذرا ذرا ہٹنے لگا، تو کیا کیا انہوں نے اس مشکل میں وسیلہ بنایا، کن کو؟ اپنے نیک کاموں کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے منوانے کے لیے، اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروانے کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ پاک سے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کو اپنا وسیلہ بنائیں۔ دوسری جو اس آیت کا حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جہاد کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو ہمیں فلاح حاصل ہوگی۔ اب جہاد کیا ہے؟ جہاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں کوشش کرنے کے اور محنت کرنے کے، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن اسلام میں اس کے معنی عام طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی جو کوشش ہے یا ہر قسم کی مشکل کو سے جنگ کرنا، کسی بھی قسم کی، چاہے وہ اپنے نفس سے ہو، چاہے شیطان سے ہو، چاہے کسی بھی چیز سے ہو، تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اس آیت کے طور پر۔ ان الذین کفروا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں دے دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ استغفراللہ۔ یریدون ان یخرجوا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ والسارق، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہو، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ ہاں جی، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی جو سزا ہے وہ قرآن میں بتائی نہیں گئی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ پاک نے بتائی ہے۔ تو اب اس آیت سے آپ دیکھیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مرد یا جو کوئی بھی عورت چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ڈاکے کی سزا میں بھی اوپر توبہ کا ذکر آیا ہے، مگر وہاں توبہ کا اثر یہ تھا کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کرنے سے حد کی سزا معاف ہو جاتی تھی۔ یہاں اس قسم کے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تشریح کے مطابق چور کی جو سزا ہے توبہ سے معاف نہیں ہوتی، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے۔ یہاں صرف یہ بیان فرمایا گیا کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس موجود ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یا ایھا الرسول لا، اے پیغمبر جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا اختیار کر لیا، دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے،
جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ ہاں جی، یہاں سے اب آگے آیت نمبر 50 تک کی جو آیتیں ہیں نا، وہ کچھ خاص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جن میں کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ ان کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق کریں گے۔ ان میں ایک واقعہ تو یہ تھا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا تھا، جس کی سزا خود تورات میں ہی مقرر تھی کہ ایسے مرد عورت کو سنسار کر کے ہلاک کیا جائے۔ یہ سزا موجودہ تورات میں بھی موجود ہے، لیکن یہودیوں نے اس کو چھوڑ کر کوڑوں اور منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کر رکھی تھی۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سزا میں بھی کمی ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ آپ وسلم کی شریعت میں بہت سے احکامات تورات کے ایک کام کے بدلے میں نرم ہے، اس لیے اگر آپ سے فیصلہ کرایا جائے گا تو شاید آپ کو نرم فیصلہ کریں گے، یہ مرد اور عورت سنساری کی سزا سے بچ جائیں گے۔ اس غرض کے لیے خیبر کی یہودیوں نے مدینہ منورہ رہنے والے کچھ یہودیوں کو، جن میں سے کچھ منافق بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ آن وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر ساتھ ہی انہیں یہ تاکید کی کہ اگر آپ سنساری کے سوا کوئی اور فیصلہ کریں تو اسے قبول کر لینا، اور اگر سنساری کا فیصلہ کریں تو قبول مت کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی سزا سنساری ہے، جسے سن کر وہ بخلا گئے۔ آپ نے انہی سے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے۔ شروع میں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں جب آپ نے ان کے ایک بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی اور حضرت عبداللہ بن سلام اللہ تعالیٰ نے جو پہلے خود یہودی عالم تھے ان کا پول کھول دیا، تو وہ مجبور ہو گیا اور اس نے تورات کی آیت پڑھ دی جس میں زنا کی سزا سنساری بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ تورات کا حکم تو یہی تھا، مگر ہم میں سے غریب لوگ ہی جرم کرتے تو یہ سزا ان پر جاری کی جاتی تھی، اور کوئی مالدار یا عزت دار گھرانے کا آدمی جرم کرتا تو اسے کوڑوں کی سزا کی وغیرہ کی سزا دے دیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا سنساری کی سزا کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب یہودیوں کے جو پیشوا تھے وہ جھوٹی بات تورات کی طرف منسوخ کر کے بیان کر دیتے ہیں، اور وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی تو اسے بڑے شوق سے سنتے اور اس پر یقین کر لیتے تھے، چاہے وہ تورات کے صاف اور صریح کام کے خلاف ہو۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پیشوا نے رشوت لے کر یہ بات بیان کی ہے۔ ہاں جی، اس سے آگے جو اللہ پاک نے اگلا حکم فرمایا تھا کہ اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں وہ لوگ جو ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس سے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو خود تو آن وسلم کے پاس نہیں آئے، لیکن ان یہودیوں اور منافقوں کے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہ آتے تھے اور آ کے آپ کی باتیں سنتے تھے اور جا کے ان کو بتاتے تھے کہ پاک وسلم کا موقف یہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ دنیا جو ہے آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو زبردستی راہ راست پر لا کر اس کے دل کو پاک نہیں کرتا۔ جو ضد پر اڑا ہوا ہو، یہ پاکیزگی انہیں کو عطا ہوتی ہے جو حق کی طلب رکھتے ہیں اور خلوص دل سے اس کی جستجو کرتے ہیں۔ سماعون، یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو، اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں جی، یہاں حرام سے مراد وہ رشوت ہے کہ جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، ہم نے آیت کے شروع میں پڑھا نا، تو جس کی جو ہے نا خاطر یہودی پیشوا تورات کے کام میں تبدیلیاں کر دیتے تھے نا، رشوت لیتے تھے لوگوں سے اور ان کی جو خواہشات کے مطابق تورات میں تبدیلیاں کر دیتے تھے نا، تو یہ اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درمیان فیصلہ کر دو، اگر تمہارے پاس آئیں یا بے شک ان سے منہ موڑ لو، تو اس سے جو ہے نا کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ کیفا یحکمونکا، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں، دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہذا اے یہودیو، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔
वक़फ़ैना अला आसारिहिम, और हमने इन पैगम्बरों के बाद ईसा इब्न मरियम को अपने से पहली किताब इन तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत थी और नूर था, और जो अपने से पहली किताब इन तौरात की तस्दीक करने वाली और मुत्तकियों के लिए सरापा हिदायत और नसीहत बनकर आई थी। वलयहकुम अहलुल इंजील, और अंजील वालों को चाहिए कि अल्लाह ने इसमें जो कुछ नाजिल किया है इसके मुताबिक फ़ैसला करें, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए वो हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो लोग फासिक हैं। व अनज़लना इलैकल किताबा, है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर भी हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और इनका निगहबान है और इनकी निगहबान है। लिहाजा उन लोगों के दरमियान उसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, और जो हक बात तुम्हारे पास आ गई है छोड़कर उनकी ख्वाहिशात के पीछे ना चलो। तुम में से हर एक उम्मत के लिए हमने एक अलग शरीयत और तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन अलग शरीयतें इसलिए दी ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आजमाए। लिहाजा नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। इस वक्त वो तुम्हें बताएगा जिनमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। वो अनहकुम बैनहुम, और हम हुक्म देते हैं कि तुम उन दोनों के दरमियान इसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करो, और उनकी इस बात से बच कर हो कि वो तुम्हें फितने में डालकर किसी ऐसे हुक्म से हटा दें जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया हो। इस पर अगर वो मुंह मोड़ें तो जान रखो कि अल्लाह ने उनके बाद गुनाहों की वजह से उनको मुसीबत में मुब्तला करने का इरादा कर रखा है, और इन लोगों में बहुत से फासिक हैं। अफ़ा हुक्मल जाहिलियती, भला क्या ये जाहिलियत का फ़ैसला हासिल करना चाहते हैं, हालांकि जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फ़ैसला करने वाला कौन हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यहूदियों और नसरानियों को यारो मददगार ना बनाओ, ये खुद ही एक दूसरे के यारो मददगार हैं। तुम में से जो शख्स इनकी दोस्ती का दम भरेगा तो फिर वो इन्हीं में से होगा, यकीनन अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। माफ़ फरमाए। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, चुनांचा जिन लोगों के दिलों में नफ़ाक़ का रोग है तुम उन्हें देखते हो कि वो लपक लपक कर उनमें घुसते हैं, कहते हैं हमें डर है कि हम पर कोई मुसीबत का चक्कर आ पड़ेगा, लेकिन कुछ बैद नहीं कि अल्लाह मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाए या अपनी तरफ से कोई और बात ज़ाहिर कर दे, और उस वक्त ये लोग इस बात पर पछताएं जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखी है। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, और इस वक्त ईमान वाले एक दूसरे से कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़े ज़ोर शोर से अल्लाह की कस्में खाई थी कि वो तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल गारित हो गए और नामुराद होकर रहे। अस्तग़फिरुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा और वो उससे मोहब्बत करते होंगे, जो मोमिनों के लिए नरम और काफिरों के लिए सख्त होंगे, अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे और किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो वो जिसको चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, बड़े इल्म वाला है। बेशक बेशक ये अल्लाह पाक का जो ये कलाम है ना, ये आयत जो ये हम लोगों के लिए भी है। अल्लाह पाक हमें भी झंझोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने अगर हमें पैदा किया, अपने दीन के रास्ते पर लगाया, अपने दीन के रास्ते पर चलाया, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें अपने रास्ते पर लगाए रखें। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अगर तुम अपने दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और दूसरे लोग पैदा कर देंगे जो उनसे मोहब्बत करते होंगे। अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल, अल्लाह ने हमें पैदा किया तो अल्लाह पाक हमसे ज़्यादा अच्छे मोमिन पैदा कर सकते हैं। बेशक इस पर अल्लाह पाक कादिर हैं। या अल्लाह जी हमें भी अपने पसंदीदा लोगों में शामिल फरमा दीजिए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, मुसलमानों तुम्हारे यारो मददगार तो अल्लाह, इसके रसूल और वो ईमान वाले हैं जो इस तरह नमाज कायम करते और ज़कात अदा करते हैं कि वो दिल से अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसमें अल्लाह पाक ने अब बता दी ईमान वालों की सिफ़ात कि कौन-कौन सी हैं। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और उनके दिल भी अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं। देखिए नमाज के साथ में पहले भी आपको बताया, पहले भी हम लोगों ने बात की कि ईमान की बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही नमाज का ज़िक्र आता है साथ ज़कात का ज़िक्र लाज़मी आता है। तो नमाज़ों के साथ-साथ अपने माल की भी हिफ़ाज़त कीजिए जो ज़कात के ज़रिए। वमन यतवल्लल्लाह, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को और ईमान वालों को दोस्त बनाए तो अल्लाह की जमात में शामिल हो जाता है, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जिन लोगों को तुमने पहले किताब दी थी उनमें से ऐसे लोगों को जिन्होंने
تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم نماز کے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ وقالت اليہود، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بندے ہوئے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر لعنت اگر الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اے پیغمبر وہ وہی تم پر نازل کی گئی ہے، وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ ہوش میں آتے، ان کے بعد سرداروں نے گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ ہاتھ کا بندھا ہونا نا جملہ ایک گستاخانہ سا، جس کا مطلب یہ تھا، عربی میں بخل اور کنجوسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بخل کا معاملہ کیا ہے، حالانکہ بخل کی صفت تو خود ان کی مشہور و معروف تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ دوسری بات جو ہے یہ یہودیوں کی ان سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کرتے رہتے تھے، گرچہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن در پردہ اس کوشش میں رہتے کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ اور وہ اس میں شکست کھائیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ان کی سازش کو ناکام بناتا ہے، جو اللہ پاک نے دوسری اس کا حصہ ہے نا آیت کا کہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں لیکن اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، یہ اس کا آگے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، گرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو، اور اے رسول جو وہی اپنے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ ان الذین آمنوا، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاقا، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہیں جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے،
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ عیسائیوں کا تین کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا اصول کے تین اللہ ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ افلا یتوبون، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ صدیقہ جو ہے نا وہ صدیق کا مونس کا سیغہ ہے، اس کے لفظی معنی بھی سچا، راست باز۔ اسلام میں صدیق عام طور پر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی پیغمبر کا افضل ترین مرتبہ ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ تو اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو سچی تھیں۔ اب یہ جو اوندھے منہ کی بات ہے نا کہ وہ اوندھے منہ لے جایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں نا، جو ان کے ذاتی مفادات ہیں، وہ انہیں لے کر جا رہے ہیں اس طرف، جہنم کی طرف اوندھے منہ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اوندھے منہ جہنم میں بھیجیں گے، پھینکیں گے۔ استغفر اللہ۔ قل اتعبدون، اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔